آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت۔ ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا اور اس حدیث پاک کو حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کی محفل اور مجلس میں ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے اور ہم دنیا کو بھول چکے ہوتے ہیں اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم ان مجلسوں سے، ان محفلوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے فارغ ہوتے ہیں اور مجلسوں سے اٹھ کر اپنے کاموں کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھر بار کی طرف جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب، اس سوال کے جواب میں جو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا سننے کے قابل ہے، وہ بڑا ہی لاجواب جواب ہے، اور وہ بندہ اگر اس کو سن کر اس پر عمل کر لے تو اس سے ہمیں بڑی برکت نصیب ہوگی۔ حضور علیہ السلام اس صحابی رسول کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اے میرے امتی، جو کچھ تمہاری کیفیت اور تمہاری حالت دوران ذکر ہوتی ہے اور ذکر کی مجلس کے دوران ہوتی ہے، اور اس وقت تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کے اسماء کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہو اور اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے ہو، جو کیفیت اور جو حالت تمہاری اس وقت ہوتی ہے اور تم دنیا و ما فیہا کو بھول چکے ہوتے ہو، اگر تمہاری کیفیت اور تمہاری حالت ہر وقت یہی ہوتی، تمہاری کیفیت اور حالت اور تمہارا دنیا سے بے نیاز ہو جانا ہر وقت اگر تمہاری یہ کیفیت ہو تو تمہیں راستوں کے اندر فرشتے کھڑے ہو کر تم سے مصافحہ کریں کہ فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اس کی نوری مخلوق راستوں کے اندر کھڑی ہو کر تم سے مصافحہ کرے، تم سے ہاتھ ملائے اور تم سے مصافحہ کرتے ہوئے تمہیں سلام بھی کریں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر اور تمہارے بستروں پر ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے مصافحہ کریں اور تم سے بات چیت کریں اور تم سے کلام کریں اور تمہارے ساتھ تمہیں سلام کا جواب دیں اور تمہیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک، یہ الفاظ بڑے ہی بابرکت اور بڑے ہی سنہری الفاظ کے ساتھ لکھے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے وہ دنیا و ما فیہا کو دل سے نکالتے ہوئے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہم وقت اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کو اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دل کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔